مرنے کے بعد جائیداد کس کی ہوگی؟ قرآن نے ایسا انصاف بتایا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اور اگر دو سے زائد عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ اس مال کا ہے جو مورث چھوڑ گیا ہے۔ مورث یعنی وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے اور وہ اپنی کچھ جائیداد چھوڑ گیا ہو۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف حصہ ہے یعنی آدھا حصہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور مورث کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا چھٹا حصہ ہے جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرطے کہ مورث کے کوئی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی مال کا 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے وصیت کے نکالنے کے بعد، یعنی اگر وصیت کی ہے یا قرض لیا ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت جتنی کی وصیت کی ہے اس وصیت کو نکالنے کے بعد جو ہے اس کا چھٹا حصہ ملے گا کہ مورث اس کی وصیت کر جائے یا ادائے قرض کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں کہ تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تم سے قریب تر کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطے کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کی چوتھائی ہے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکے کی چوتھائی ہے بشرطے کہ تمہارے کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان بیویوں کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا بعد وصیت نکالنے کے جس کو تم وصیت کر جاؤ یا ادائے قرض کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر کوئی مورث مرد ہو یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر یہ لوگ اس سے زائد ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے بعد وصیت نکالنے کے جس کی وصیت کر دی جائے
یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ غیر مضار یعنی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وصیۃ من اللہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حلیم اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ یاد رکھیں وراثت صرف خاندان کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس نے اس میں ناانصافی کی وہ قیامت میں جواب دے گا۔ اگر یہ بات اہم لگی تو ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کا حق بچ جائے۔